اللہ پاک کی بارگاہ میرے مصطفیٰ نے جو دعا کی وہ مقبول ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی. تو دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی مانے. سو دعائے مصطفیٰ مقبول ہو گئی. اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی ولی. قیامت تک خدا اس کا ولی ہے، نبی جس کا ولی ہے، اور نبی اس کا ولی ہے، علی جس کا ولی ہے. قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے، اور نبی اس کا دشمن ہے جو علی کا. سو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہی خدا. میرے آقا نے فرمایا حدیث، اللہم انت مولاي وانا مولا كل مؤمن ومن كنت مولاه علی. اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اعلان ولایت علی ہو گیا، علی ولایت کا سمندر بن گیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جنگ والو سن لو دھیان سے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. دونوں جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، ہنی اللہ یا علی ابن ابی طالب، اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تیری صبح و شام کہ ولایت لکھی گئی. فرمایا علی مبارک ہو تجھے. فرمایا حضرت فاروق اعظم نے خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے. خلافت راشدہ بتا رہا ہوں. ارے خلافت راشدہ کو ماننے والوں، کیا خلافت راشدہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. ارے صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق کو صدیق اکبر ماننے والوں رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والوں، عقیدہ بتا رہا ہوں. صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا. سو علی عمر کے بھی مولا ہے، علی حضرت ابو بکر کے بھی مولا ہے، حضرت عثمان کے مولا ہے. ارے علی مصطفیٰ نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا. علی تو مولا کائنات ہے، علی تو مولا کائنات ہے. اور ایک بات کہہ دوں تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی نبوت کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا. ختم ختم ختم. وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا. مسلمانی علی کی مولائیت کو ماننے ہے، نبی کی مولائیت کو ماننے. جس کو سیدنا صدیق اکبر نے مولا مانا، جس کو سیدنا فاروق اعظم نے مولا مانا.
آگے بتا دوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا. دو بدو، دو عرابی آپس میں جھگڑتے ہوئے آئے. ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، مقدمہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما. ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تمہارا فیصلہ یہ کریے. حضرت علی کی عدالت کی طرف متوجہ کر. سیدنا مولا علی نے دونوں کا کیس سنا اور فیصلہ فرما دیا، ایک کے حق میں ایک کے خلاف. جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے گستاخانہ کلمہ کہا حضرت مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ اور کہا کہ ہمارے فیصلے کے لیے تمہیں یہی شک، یہی نظر آیا. خدا کی قسم فاروق اعظم جلال میں آ گئے. اس شخص کو گریبان سے پکڑا، زمین سے اٹھا لیا اور پٹخ کر زمین پر مارا اور کہا بدبخت جس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تمہیں خبر نہیں یہ علی میرا بھی مولا ہے، سب اہل ایمان کا مولا. حدیث پاک میں کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرت علی شیر خدا کا بڑا غیر معمولی خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں امتیازی جو کسی اور صحابی سے نہیں کرتے، ہر ایک سے بڑھ کر ان سے خاص سلوک کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا خبردار ایسا نہ سوچنا انہو مولائی و مولا کل مومن، علی میرا مولا اور ہر مومن کا مولا. یہ ہے خلفائے راشدین کا عقیدہ. ولایت کا سمندر بنا. آگے آئیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حدیث پاک فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکسر النظر الی وجہ ابی بکر، وجہ علی کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، تکتے رہتے تھے. ایک دن میں نے پوچھا ابا جان، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ابا جان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں آپ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتی ہیں مجھے میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹی عائشہ اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میں نے حضور سے سنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر بتا رہے ہیں. اور روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. میں نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تو اس زمانے میں تھے جنہوں نے تو آقا کو تکا، سبحان اللہ، پھر جنہوں نے حضور کے حکم کے مطابق حضرت علی کا چہرہ تکا عبادت پا گئے. ہم کیا کریں؟ ہم تو 1400 سال بعد ہیں، ہم تو 1400 سال بعد آئے، ہم نے تو مولا علی کو دیکھا نہیں. اگر ہم وہ عبادت کا درجہ چاہیں تو ہم کیا کریں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا سنو جو علی کو دیکھ نہیں سکے سنو
فرمایا حضور نے فرمایا ذکر علی عبادتوں، جنہوں نے علی کا چہرہ نہیں دیکھا سنے وہ علی کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کرنا کی بات ہے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت۔ حق چار یار، علی کا ذکر عبادت، علی کا فکر عبادت۔ سمجھ آئی ہے بات؟ یہ مقام ولایت علی، یہ مقام ولایت علی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، کسی نے بتائی یہ چیز نہیں، جھگڑا کرانے والے کیوں بتائیں؟ یہ تو وہی بتائے گا جو ملانے۔ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ میرے آقا نے 2 بار علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا، 2 بار، ایک مدینہ آمد پر، ایک دنیا سے رخصت سے پہلے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے، جلسہ مواخات جس میں حضور نے انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، میرے آقا مواخات کروا رہے، ایک کو کھڑا کرتے فرماتے تو اور تو بھائی بھائی ہو، پھر اور 2 کو کھڑا کرتے فرمایا تم دونوں بھائی ہو۔ میرے آقا کو 400 کے قریب صحابہ کرام تھے، ایک ایک کو کھڑا کر کے ہر 2 کو بھائی بھائی بناتے گئے، ہر ایک کا نام آتا گیا مگر علی کا نام نہ آیا۔ علی پریشان ہو گئے اور فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میری جان قفس انصری سے پرواز کر رہی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا وجہ مجھ سے توجہ ہٹ گئی ہے آقا کی، دھیان میں نہیں رہا، ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب ساری مواخات ہو چکی، حضرت علی مخموم بیٹھے تو میرے مصطفیٰ نے اختتام پر فرمایا علی سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ علی کا ہاتھ پکڑا، وہ آخذ بید علی، علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر کے فرمایا ہر کوئی آپس میں بھائی بھائی ہے مگر سنو علی، سن لو انت اخی وانا اخوک، سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، علی محمد کا بھائی ہے، محمد علی کا بھائی ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا انت اخی وانا اخوک، دیر کیوں کی؟ فرمایا اخرتک لنفسی، علی میں نے دیر اس لیے کی کہ تجھے میں نے اپنے لیے رکھ لیا، تجھے میں نے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے تھا، علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، میں نے کہا ہر ایک کو بھائی بھائی بنا لوں، آخر پہ تیری اخوت کا اعلان کروں۔ اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور علی ہر ایک کو یہاں بھائی بنایا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، عرض کیا آقا آخرت میں آپ کا بھائی کیسے ہوگا؟ فرمایا انت معی فی کثری فی الجنہ ما فاطمہ، ہر کوئی اپنے محل میں ہوگا، جنت میں تو اور فاطمہ میرے ساتھ میرے محل میں رہے گا، جہاں نبی ہوگا وہاں ہوگا۔ میں اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، کوئی جھگڑا مغالطہ نہ ہو جائے، جھگڑا مغالطہ نہ ہو جائے، کتب حدیث اہل سنت کے حوالے دے رہا، ائمہ حدیث کے دے رہا، بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت یہ ہے، سنیت یہ ہے۔